بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب۔ مختصر تعارف۔ سورۃ الاحزاب مدنی سورت ہے اور یہ 21ویں پارے میں ہے۔ اس سورت میں 73 یعنی 73 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ یہ سورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد چوتھے اور 5ویں سال کے درمیان نازل ہوئی ہے۔ اس کے پس منظر میں 4 واقعات خصوصی اہمیت رکھتے ہیں جن کا حوالہ اس سورت میں آیا ہے۔ ان 4 واقعات میں پہلا واقعہ جنگ احزاب کا ہے، جس کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ بدر اور احد کی ناکامیوں کے بعد قریش کے لوگوں نے عرب کے دوسرے قبائل کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکسایا اور ان کا ایک متحدہ محاذ بنا کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے شہر کے گرد ایک خندق کھودی تاکہ دشمن اسے عبور کر کے شہر تک نہ پہنچ سکے۔ اسی لیے اس جنگ کو جنگ خندق کا بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے اہم واقعات اس صورت میں بیان ہوئے ہیں اور اس موقع پر مسلمانوں کو جس شدید آزمائش سے گزرنا پڑا اس کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے۔ دوسرا اہم واقعہ جنگ قریظہ کا ہے۔ قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ کے مضافات میں آباد تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ان سے امن کا ایک معاہدہ کیا تھا، جس کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ مسلمان اور یہودی ایک دوسرے کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے۔ لیکن قریظہ کے یہودیوں نے معاہدے کی دوسری خلاف ورزیوں کے علاوہ جنگ احزاب کے نازک موقع پر خفیہ ساز باز کر کے پیچھے سے مسلمانوں کی پشت میں خنجر گھونپنا چاہا۔ اس لیے جنگ احزاب سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ فوراً بنو قریظہ پر حملہ کر کے ان آستین کے سانپوں کا قلقمہ فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے ان کا محاصرہ فرمایا، جس کے نتیجے میں ان کے بہت سے افراد قتل ہوئے اور بہت سے گرفتار۔ اس واقعے کی بھی کچھ تفصیل اس صورت میں آئی ہے۔ تیسرا اہم واقعہ یہ تھا کہ اہل عرب جب کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے تو اسے ہر معاملے میں سگے بیٹے کا درجہ دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ میراث بھی پاتا تھا اور اس کے منہ بولے باپ کے لیے جائز نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ اس کی بیوہ یا متعلقہ بیوی سے نکاح کرے، بلکہ اس کو بدترین معیوب عمل سمجھا جاتا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کوئی ممانعت نہیں تھی۔ عرب کی یہ جاہلانہ رسمیں دلوں میں ایسا گھر کر گئی تھیں کہ ان کا خاتمہ صرف زبانی نصیحت سے نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی رسموں کا خاتمہ کرنے کے لیے سب سے پہلے خود علل اعلان ان رسموں کے خلاف عمل فرمایا، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اگر اس کام میں ذرا بھی کوئی خرابی ہوتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بھی نہ جاتے۔ اس کی بہت سی مثالیں آپ کی سیرت طیبہ میں موجود ہیں۔ منہ بولے بیٹے کے بارے میں جو رسم تھی، اس کے استحباب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے ایک منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلقہ بیوی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمائے۔ واضح رہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھیں اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح خود آپ نے کروایا تھا۔ اس لیے اگرچہ اب ان سے نکاح کرنا آپ کے لیے ایک صبر آزما عمل تھا، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور دینی مصلحت کے آگے سر جھکا دیا اور ان سے نکاح کر لیا۔ اسی نکاح کے ولیمے میں حجاب یعنی پردے کے احکام پر مشتمل آیات نازل ہوئیں جو اس صورت کا حصہ ہیں۔ چوتھا واقعہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اگرچہ ہر طرح کے سرد و گرم حالات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا، لیکن جب آپ کے پاس مختلف فتوحات کے نتیجے میں مالی طور پر وسعت ہوئی تو انہوں نے اپنے نفقے میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ مطالبہ عام حالات میں کسی بھی طرح کوئی ناجائز مطالبہ نہیں تھا، لیکن پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف رکھنے والی ان مقدس خواتین کا مقام بلند اس قسم کے مطالبات سے بالا تر تھا۔ اس لیے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اختیار دیا ہے کہ اگر وہ دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اعزاز و اکرام کے ساتھ علیحدہ کرنے کو تیار ہیں، اور اگر وہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی ساتھی ہیں اور آخرت کے انعامات کی طلبگار ہیں تو پھر اس قسم کے مطالبے ان کو زیب نہیں دیتے۔ چونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے واقعے پر کفار اور منافقین نے آپ کے خلاف اعتراضات کیے تھے، اس لیے اسی صورت میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند بتایا گیا ہے اور آپ کی تعظیم و تکریم اور اطاعت کا حکم دے کر یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ آپ جیسی عظیم شخصیت پر نادانوں کی یہ اعتراضات آپ کے مقام بلند میں ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کے طرز عمل اور اس سے متعلق بعض تفصیلات بھی اسی صورت میں بیان ہوئی ہیں۔ جزاک اللہ۔ نریٹڈ بائی سبین عباس۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے، شیئر کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔